أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق اللہ العظیم. اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے، ملاقات کرتے، تو یوں کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطان نما دوستوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ بلا شبہ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان کا مذاق بناتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ان کو ان کی سرکشی کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. وہ لوگ اپنی سرکشی کے اندر گمراہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. ان کی مثال تو اس شخص کے جیسی ہے کہ جس نے آنکھ کو روشن کیا، پھر جب اس کی شعاعیں بلند ہوئی، روشن ہوئی، اس کا ارد گرد کا حصہ روشن ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کی روشنی کو لے لیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، کہ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ ان آیات کے اندر منافقوں کا تذکرہ فرمایا. سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 20 آیات ہے اس کی ترتیب اس کے پہلے بھی بتائی تھی کہ پہلی 5 آیتیں متقیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کی جو 15 آیتیں ہیں، ان 15 آیتوں میں سے 2 آیتیں تو کھلے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو سرے سے اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، اور 13 آیتیں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں نازل فرمائی. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. اللہ رب العزت نے منافقوں کی صفت بیان فرمائی. اللہ کے نبی کے زمانے کے جو منافق تھے، اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان فرمائی. اذا لقوا الذین آمنوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی ایمان والے ہیں. اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تنہائی میں جاتے، شیطان نما دوست ان کے جو ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کبھی یہودیوں سے ملتے ہیں، کبھی کفار مکہ سے ملتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور رہا ایمان والوں کا مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ،
تو کہتے انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی جب وہ ان سے ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بات کہہ کے کیا کرتے ہیں، ان کا مذاق بناتے. تو یوں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بھولے لوگ ہیں، ان کو زیادہ سمجھ پڑتی. اللہ رب العزت نے ان کے اس فعل کو، ان کے اس قول کو یہاں ذکر فرمایا. کیوں ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے؟ 3 باتیں ہیں. اس میں سے 2 باتیں اس زمانے کے منافقوں سے متعلق ہے، اور ایک بات قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے متعلق ہے، خاص کر تمام ایمان والوں سے متعلق. پہلی بات جو ان منافقوں سے متعلق ہے یہ کہ ان کا پردہ فاش ہو گیا. وہ یوں سمجھتے تھے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کی کارستانی کو، ان کی منافقت کو ظاہر کر دیا یہاں پر، کہ ان کی حرکت ایسی ہے کہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی ایمان والے، ہم بھی مسلمان ہیں. تو ان کا پردہ فاش ہو گیا، راز کھل گیا ان کا، کہ جو جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو منافق تھے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ جو یوں سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جو صفات ہیں، اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو قدرت ہے، کہ وہ بتوں کو دے رکھی ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کے پاس جتنی بھی پاور تھی اللہ رب العزت نے کن کو دے دی؟ کہ بتوں کو دے دی. اس لیے وہ بتوں سے مانگتے تھے. کس سے مانگتے تھے؟ اللہ کو معبود مانتے تھے، لیکن اللہ کی معبودیت میں وہ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے. اس لیے کفار مکہ کے یہاں، منافقوں کے یہاں، کہ ان کی تجارت کا بت الگ ہوتا تھا، رات کا بت الگ ہوتا تھا، دین کا بت الگ ہوتا تھا. وہ کہیں فنکشن میں جاوے شادی بیاہ کے موقع پر تو اس کا بت الگ ہوتا تھا. اور ان کا عقیدہ کیا تھا، ماننا کیا تھا کہ یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قدرتیں ہیں، اللہ رب العزت نے سب ان کے اندر ڈال دی. تو اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہر طرح کی طاقت اور ہر طرح کی قدرت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے. یہاں تک کہ ان منافقوں کے دلوں کے اندر جو راز چھپا ہوا تھا اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہاں ظاہر کر دیا. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے کسی کو طاقت دیتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت اس طریقے سے اپنی قدرت کسی کو دیتا نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کا حق ہے، اور یہ اللہ رب العزت ہی کی شان ہے کہ ہر طرح کی طاقت اسی پہ جچتی ہے، ہر طرح کی تعریف کے لائق وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کو یہ بات سمجھائی کہ جو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتا نہیں ہے، اللہ رب العزت سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھو اللہ رب العزت نے کیسا دیکھا اور اللہ رب العزت نے کیسا سنا، کہ تمہاری دل کی باتوں کو اللہ رب العزت نے کھول کے رکھ دیا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم. اب سیدھی سی بات ہے، وہ یہودی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے منافقوں کی شکایت لے کر کے کہ یہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تو پھر یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی نا. اللہ نے بتلایا نا کہ یہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو گڑبڑی کرتے ہیں، تنہائی میں جاتے تو آپ کی برائی کرتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں تو اسلام کی دشمنی ابھر کر آتی ہے. ہاں، اس لیے ایک موقع پر ان منافقوں نے پلاننگ کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور انہوں نے مدینۃ المنورہ کے اندر ایک مسجد تعمیر کی. مسجد کیا تھی وہ؟ بلکہ ایک فساد تھا، ایک عمارت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی پلاننگ کی گئی. مسجد ضرار. اللہ رب العزت نے 11ویں پارے میں اس کی آیت نازل فرمائی ہے، اے منافقوں کو کرتوت. اور پلاننگ کیا تھی ان کی کہ بھائی مسجد تعمیر ہو جائے گی، مسجد کے نام پہ عمارت بنا دی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا جائے گا. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بڑا بھاری پتھر پھینک دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسی میں محمد کیا ہو جاوے کہ کچل کر مر جاوے.
نعوذ باللہ من ذالک، پلاننگ کی. لیکن وہ بے وقوف یہ جانتے نہیں تھے کہ یہاں تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آسمان سے جڑے ہوئے ہیں. کہ یہ رسول کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بھیجا ان کو. جو شریعت ان کے پاس ہے یہ پاورفل ہے، کمزور نہیں ہے. اللہ رب العزت کمزور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا انہم یکیدون کیدا، کہ یہ لوگ نبی کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، میرے دین کے خلاف، میری شریعت کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اکیدو کیدا، ایک تدبیر وہ ہے جو یہ کر رہے ہیں اور ایک تدبیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. کس کی تدبیر غالب آئے گی؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ ہی کی ترتیب غالب آئے گی. ان کو سوچنے کی، ان کو بولنے کی، ان کو سمجھنے کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے جو صلاحیت دی تھی اس کو صحیح جگہ لگاتے، اللہ نے جو مال دیا تھا اس کو صحیح جگہ صرف کرتے، خرچ کرتے، بجائے اس کام کے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے خلاف اپنی صلاحیت کو لگایا. بتاؤ کسی میں طاقت ہے اللہ رب العزت کے خلاف کھڑے ہونے کی؟ یہ منافق کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لی. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیطان نما دوستوں کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس، کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو تو ہم دھوکہ دیتے ہیں، ان کا تو ہم مذاق بناتے ہیں. ان کا کیا کرتے ہیں؟ ہم مذاق بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے منافقوں سے متعلق ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ اگر تمہارے وہم و گمان میں یہ بات ہو کہ اللہ نہیں جانتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ ہر شے جانتا ہے، اللہ ہر شے جانتا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے پھر ارشاد بھی فرمایا انما نحن مستہزئون، کہا انہوں نے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق کرتا ہے، اللہ ان کا مذاق بناتا ہے. مذاقی تو بن گیا ان لوگوں کا. بھلا اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ مقابلے کا دعویٰ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی اللہ کا مذاق بنا سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے دین کا مذاق بنایا، جن جن لوگوں نے اللہ رب العزت کا مذاق بنایا اور جن جن لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا، در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کا ہی مذاق بنایا. کیونکہ آدمی جتنی اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا اتنا وہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ کیا سمجھے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو یہ مذاقی تو ہے، یہ مذاقی تو کر رہا ہے اپنا آپ کے ساتھ، کام غلط کر رہا ہے اور اپنے تئیں کیا سوچ رہا ہے کہ میں کام بہت اچھا کر رہا ہوں. بعین ہی یہی مثال آج کے زمانے کے انسانوں کی ہے کہ آج کے موجودہ زمانے میں جتنے بھی لوگ دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس قرآن پاک کو لے کر ادھر ادھر کی باتیں سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایمان والے ہو چاہے وہ غیر ایمان والے ہو، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے اور وہ یوں سمجھ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. بے وقوف ہیں وہ. عنقریب جہنم کی آگ ان کو دبوچ لے گی. عنقریب اللہ رب العزت کا عذاب ان کے سروں پہ ایسا نازل ہوگا کہ ان کے سروں سے اللہ رب العزت عذاب نازل کرے گا اور ان کی سرینوں کے بل عذاب نکالے گا اللہ. عنقریب وہ دن آنا ہے، عنقریب. اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا اللہ کے دین کا مذاق بنائیں گے؟ یہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں اللہ کے دین کے سلسلے میں فیصلہ کرنے والے کہ دین اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ خلق من ماء دافق، ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا. اللہ پاک نے حکم دیا اے انسان غور کر، فلینظر الانسان مما خلق، کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا؟ خلق من ماء دافق، ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا کہ جسم پہ لگ جاوے
تو طبیعت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے کہ جتنا جلدی اس کو پھینکا جائے، ہٹایا جائے، اس کو دھویا جائے، اس کو پاک کیا جائے. یہ ناپاک ہے کہ ایسے ناپاک گندے قطرے سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. کیا حیثیت؟ خلق من ماء یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹ سے کھینچ کر اللہ رب العزت نے نکالا ہے. کیا حیثیت؟ تو جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم قرآن پاک کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک سرور کائنات کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ بے وقوف ہے، گدھے ہیں وہ. ان قریب ان کو پتا چلے گا کہ وہ گدھے پہ سوار ہے یا گھوڑے پہ سوار ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے گا کہ گدھے پہ سواری کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ ہم تو کہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے. لیکن ان قریب پتا چلے گا کہ بھئی سواری گدھے کی ہے یا گھوڑے کی ہے. ان قریب اللہ رب العزت کا فیصلہ نازل ہونا. اس لیے جناب ابھی دجالی فتنہ چل رہا ہے، اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پر یہ منافقت والا جو پہلو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیونکہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے. اب یقین جانیے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیطان نما انسانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہے کہ نہیں ایسا مسلمانوں کے درمیان؟ یہ منافقت والا رویہ پایا جاتا ہے نا مسلمانوں کے درمیان. ورنہ کیا وجہ تھی کہ ایک بندہ اللہ کی ذات کو فالو کرے، ایک بندہ شریعت کو فالو کرے، ایک بندہ سرور کائنات کو آخری نبی مانے، پھر وہی بندہ دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، کہ طرح طرح کی تحریکیں چل رہی ہے. اور ہم تو کیسے وہ شتر مرغ جیسے بنے ہوئے. شتر مرغ کی مثال دے لی نا میں نے پہلے تفسیر میں بھی بتایا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اپنے آزو بازو میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آیت میں شامل نہیں ہونا ہے انما نحن مستہزئون، نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے دین کا مذاق بنانے والے. اللہ ہے جو ان کا مذاق بنا رہا ہے. اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی ہی سرکشی کے اندر کے اندھے بنے جا رہے ہیں. دیکھو ان کی سرکشی کہاں پہنچی ہوئی ہے. آئے دن کیسی کیسی تقریر وجود میں آتی ہے. یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے چلا رہا ہے. سرور کائنات سے پہلے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی ہوا. ان سے پہلے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی ہوا. ان سے پہلے جو انبیاء گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی ہوا. ان سے پہلے جو انبیاء گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ چلا ہوا. یہ منافقت کا سلسلہ کہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. اللہ رب العزت کو یہ صفت پسند نہیں. اللہ کو سخت نفرت ہے منافقوں سے. اس لیے کافروں کے سلسلے میں تو 2 آیتیں نازل ہوئی، لیکن منافقوں کے سلسلے میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 13 آیتیں نازل. کتنی آیتیں؟ 13 آیتیں. آپ اندازہ لگائیے کہ منافقت کس قدر سخت جرم ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ہم منافقوں کو جہنم کے بالکل آخری طبقے میں پھینکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے ہیں تو نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے، کہاوت ہے نا. تو ٹھیک ہے، اگر ہم شریعت پر ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی کمزور ہو چکی ہیں، نمازیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، زبان کی ماں باپ کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، اولاد کی تربیت ہم نے نہیں کی، ہمارے پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہے، یہ سب اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے. حقوق العباد، حقوق اللہ کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں معافی مل جاوے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر منافقت ہوئی، دل کے اندر منافقت ہوئی، شرک ہوا، تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ پھر ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا، پھر جنت کا مسئلہ ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے.
اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ رب العزت سے ایک دعا ضرور مانگنی ہے. دوسرا کچھ مانگے یا نہ مانگے، مانگنا ہی چاہیے ویسے تو، لیکن ایک دعا ضرور مانگنی چاہیے. اب لوگ یاد کر لو وہ دعا کہ جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوگا کہ اس کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، گفتگو سے پہلے گفتگو کے بعد، ہر لمحہ ہر قدم ہر لہجہ کہ وہ دعا زبان پر ہو. کیا دعا ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے پہلے صفحے پر نازل فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ذوالجلال لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیرنا بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی، اب ہم سے ہدایت کو مت چھیننا. تو آدمی جب دنیا سے جائے گا تو ہدایت کی حالت میں جائے گا، اور اس کی گواہی کون دے گا؟ رب ذوالجلال. اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اے بھائی، کل قیامت کے دن یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اللہ رب العزت بلاوے اور اللہ رب العزت ان سے پوچھے ان سے پوچھے ان سے پوچھے ان سے پوچھے، بھائی آپ ایمان والے ہو؟ حالانکہ اللہ تو سب جاننے والا ہے، اللہ رب العزت تو سب جاننے والا ہے. بھائی وہ ایمان والے وہ ایمان والے، کسی ایک بندے کے سلسلے میں ہم سب گواہی دے دے کہ ہاں بھائی یہ ایمان والے ہیں، تو ہماری گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، ہماری گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اللہ گواہی دے دے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری ذات پر ایمان رکھا، میں اس کی ہدایت کی گواہی دیتا ہوں. کوئی اس کو رد کر سکتا ہے گا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی یوں کہہ سکتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں؟ اور ہمارے زمانے کے جو کافر ہیں وہ بھی تو وہاں موجود ہوں گے، وہ کافر کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ ایمان والے ہیں، تو چلے گا؟ اللہ نے گواہی دے دی، ختم ہو گئی بات. تو یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ اور آپ اپنی جانب سے ہم کو ایک خاص رحمت عطا فرما. اور وہ رحمت کیا ہے؟ وہ ایمان کی رحمت ہے، ایمان کی حلاوت ہے، معرفت خداوندی ہے، وہ ہدایت کی رحمت ہے. انک انت الوہاب، اے رب ذوالجلال آپ تو بے انتہا دینے والے ہیں، آپ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں، آپ تو بے حساب بے کتاب دینے والے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ دعا یہاں موجود ہر شخص یاد کر لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ میں سونے سے پہلے یہ دعا پڑھوں، سو کر اٹھوں تو یہ دعا پڑھوں، میں چلوں تو یہ دعا پڑھوں، میں بیٹھوں تو یہ دعا پڑھوں، میں سواری کروں تو یہ دعا پڑھوں، کہ 24 گھنٹے کہ میری زبان پر اس دعا کا ورد ہو، چلتے پھرتے کہ یہ دعا کا ورد. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اس سے بچنا ہے. اللہ رب العزت نے جو منافقوں کی حرکت بیان فرمائی ہے نا، اس سے بچنا ہے. اور کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ منافق بھی تو انسان ہی تھے نا، ہم بھی انسان ہیں. بلکہ منافقوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. بتاؤ یہاں جتنے بھی ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کہہ دیا جاوے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے، کیا آپ سرور کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایمان والے یوں کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ ادنا سے ادنا ایمان والے کی یہ تمنا، ادنا سے ادنا ایمان والے کی یہ خواہش، یہاں تک کہ وہ اپنا جان اپنا مال اپنا وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بدلے میں مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گا. بولو ہے کہ نہیں ہے نا؟ ادنا سے ادنا ایمان والے کی شان ہے کہ نہیں ہے؟
اور منافقوں کو کہ بغیر مانگے اللہ رب العزت نے آقا کی زیارت کروائی ہے. منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں بھی شرکت کی, بولو اللہ کے راستے میں بھی ہے, جہاد میں شرکت کی ہے, غزوہ خندق کے موقع پر تھے, منافقین بھی تھے, شریک تھے. تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ دل کے اندر اترنے کی بات ہے, دل کے اندر اترنے کی بات ہے. اصل چیز کیا ہے کہ دل سے اللہ رب العزت کو ماننا, دل سے اللہ رب العزت کی شریعت کو فالو کرنا. اس لیے اگر گناہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگو, کیونکہ چھوٹے 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 گناہ یہ گناہوں کا پہاڑ بن جاتا ہے. پھر جب آدمی جب توبہ نہیں کرتا, پھر جان بوجھ کر جب کرتا ہی رہتا ہے, کہ پھر یہ چیز اس کو کہاں لے جاتی ہے کہ اس سے بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. لیول ہوتا ہے نا, اس لیے وہ دعا پڑھتے رہنی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ یستہزئ بہم, کہ اس وعید سے بچنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے خلاف بولتے ہیں, جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں, کہ دراصل اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے, خدا کی قسم اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے. اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, کہ دن بدن ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے. دیکھو آپ سوشل میڈیا پر ذرا سرچ کیجئے, آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, آقا کی شریعت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. حالانکہ ایمان والا ہونے کے ناطے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ایمانی غیرت جاگتی اور ہم ان کو کسی نہ کسی انداز میں جواب دیتے, چاہے مثبت انداز ہو. کیسا انداز ہو؟ لڑنے جھگڑنے والا نہیں, منفی انداز نہیں, مثبت انداز, چاہے مثبت انداز میں جواب دیا جاتا. لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی بیداری نہیں ہے, کوئی نہیں جاگ رہا. یہاں جو لوگ موجود ہیں, میں آپ کو ایک بندے کا نام بتاؤں, علی بن سینا کر کے ایک بندہ ہے, آپ نے نام سنا اس کا؟ اس نے ابھی حال میں ایک کتاب لکھی ہے. علی بن سینا نے ایک کتاب لکھی ہے, دا محمد. محمد کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ علی بن سینا. نیٹ پہ سرچ کرنا. ابھی اس نے حال میں ایک کتاب لکھی ہے, وہ ایران کا رہنے والا, اور نعوذ باللہ من ذالک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخیاں کی, قرآن پاک کی آیتیں پیش کی, احادیث پیش کی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اس نے. اور اسی کتاب کا ہندوستان کے ایک آدمی نے ہندی کے اندر ٹرانسلیشن کیا, اور وہ آج کل فیس بک سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک ہے. میں نے سرچ کیا, پوری دنیا کے اعتبار سے یا کم سے کم ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے ایک مفتی صاحب نے خالی اس کو جواب دیا ہے بس. حالانکہ ہندوستان میں کتنے سارے مدارس ہیں, ہندوستان میں کیسی دین کی محنتیں چل رہی ہے, کیسے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں, بڑے بڑے دین کے جاننے والے موجود ہیں, بڑے بڑے مالدار موجود ہیں, بڑے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے موجود ہیں, لیکن ایک کے بھی کان پہ جو ہی نہیں رہیں گے. اور تعجب تو جب ہوتا ہے کہ آدمی کو خبر پڑے تو آدمی کچھ ایکشن لے وے نا, یہاں تو خبر ہی نہیں ہے, یہاں تو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری سب معلومات ہے کہ فلاں ہیرو کہاں ہے, فلاں یہ کہاں ہے, فلاں فلم کیا ہے, ڈرامہ کون سا چل رہا ہے, یہ سب معلوم ہے. لیکن شریعت کے خلاف کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, منافق کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیسی کنٹروورسیاں چل رہی ہیں, کہ ہم کو معلوم, غافل ہے. ہم اپنی تجارت میں مست ہیں, اپنے کاروبار میں مست ہیں, اپنے بیوی بچوں کے درمیان مست ہیں, اور کیا ہے کہ اپنے جو شوق پورا کرنے کے اندر مست ہیں. کہ ابھی تو کیا ہے کہ گھومنے پھرنے کا زمانہ چل رہا ہے, ابھی ٹوریں اٹھ رہی ہے, ابھی کیا اٹھ رہی ہے, ٹوریں اٹھ رہی ہے, ابھی گھومنے پھرنے جا رہے لوگ.
لیکن شریعت کے خلاف کیا باتیں چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو معلومیت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس غفلت کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذلک کہیں ہم بھی اس کے شکار نہ بن جائیں. دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو بندہ آسمان پہ تھوکے گا نا تو وہ تھوک اس کے منہ پہ آئے گا. جو بندہ چاند کے اندر داغ دھبے نکالنے کی کوشش کرے گا نا تو وہ خود کالا پڑ جائے گا، وہ چاند کے اندر داغ دھبے نہیں نکال سکے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایسی ہی ہے. پورے انسان مل کر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ڈالے، نعوذ باللہ من ذالک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی آقا کی شان میں کوئی کمی، کیونکہ وہاں شان بڑھانے کا اعلان کس نے کر دیا ہے؟ اللہ نے کر دیا ہے. رفعنا لک ذکرک، اے نبی جی ہم آپ کے آویزے کو بلند کریں گے، ہم آپ کی شان میں اضافہ کریں گے. لیکن ہماری سعادت مندی کب ہو؟ ہماری سعادت مندی تب ہو کہ جب شریعت کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے خلاف جب اس طریقے سے لوگ پروپیگنڈے کرے، ہماری خوش نصیبی یہ ہو کہ میری ذات کے ذریعے کیا ہو جاوے کہ وہ پروپیگنڈے کیا ہو جاوے، ختم ہو جاوے. یہ ہماری خوش نصیبی. لیکن ہم تو کیا ہے، ارے کون اس کھڈے کے اندر پڑے گا، کون اس پھڈے کے اندر ٹانگ اڑائے گا، کون ایسا کرے گا، کون ایسا کرے گا. ٹھیک ہے حضرت، چلتے رہیے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جب ایمانی شعاع کمزور پڑ جائے گی، ایمان کی لو مدھم پڑ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک شیطان کی کگار پر چلنے لگیں گے، اور پھر یہ منافقت اور پھر یہ آتی چلی جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک ایمانی حمیت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حقیقی محبت دل میں ہونا ضروری ہے. جیسے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے نا، ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھما نا، وہ کام بھی کس کا ہے؟ ہمارا ہی کام ہے. ہاں، ان کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھمانا وہ بھی کس کا کام ہے؟ ہمارا ہی کام ہے. ہم بچوں کو موبائل دے سکتے ہیں، کیا ہم بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے؟ ہم ان کو صحیح مذہب نہیں بتلا سکتے؟ تو اس لیے ہمیشہ کبھی بھی اس طرح کی بات ہو تو یہ آیت ذہن میں آنی چاہیے. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. تو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. یہ بھی کوئی تجارت ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک کہ شریعت کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. یہ بھی کوئی تجارت ہوئی کہ مسلمانوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. اولئک هم وما اولئک بالمهتدين، اور نہ ہی یہ لوگ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جتنا ہو سکے ایمانی حقیقت کو جگائیں اور جتنا ہو سکے منافقت سے اپنے آپ کو بچائیں. منافقت سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ منافقت ایسی چیز ہے کہ وہ آگ کی شعاعوں سے زیادہ پھیلتی ہیں. آگ کی شعاعیں کیا پھیلتی ہوگی؟ سوکھی گھاس کے اندر جتنی تیزی سے آگ اپنی جگہ بناتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ منافقت پھیلتی ہے. ہاں، منافقت بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور پھیل رہی ہے بھی. تو اس لیے وہ دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، میں نے آپ کو پارہ بتا دیا، کبھی آیت یاد نہ ہو تو تفسیر کے اندر سن لیں. میں نے کئی مرتبہ وہ آیت پڑھی ہے. تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ بقرہ ختم ہوتے ہی سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. تو سورہ آل عمران کے اگر 15 لائن کا قرآن پاک ہے تو پہلے صفحے میں یہ دعا آ جائے گی آخری میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اور اگر 13 لکیر والا قرآن پاک ہے تو پھر اگلے صفحے میں اس طرف یہ آیت آئے گی، ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اور جب یہ دعا پڑھے نا تو وہ تصور، وہ دل کی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے اور پوری توجہ اس آیت کریمہ کی طرف آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں کیا نازل فرمایا. اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے. اللہ رب العزت منافقت سے ہماری حفاظت فرماوے، منافقوں سے ہماری حفاظت فرماوے، مشرکین کے شر سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماوے. اور پوری دنیا کے اعتبار سے جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے
اللہ رب العزت سب کی مدد فرماوے، سب کی نصرت فرماوے۔ جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما دے۔ جو بیچارے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو بیچارے طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرماوے۔ بہت سارے بیچارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں بے قصور ہے، جیلوں کے اندر بند ہیں، کبھی ان کے لیے بھی دعا کر لینی چاہیے۔ آقا کی حدیث ہے فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ دعائیں مانگنی چاہیے ان کے لیے کہ جو بیچارے مسلمان بے قصور ہے جیلوں کے اندر بند ہے۔ گودرا کانڈ کے اندر ابھی بھی بیچارے مسلمان کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا، بس کیا قصور ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ ابھی تک جیلوں کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جلد سے جلد ایسے بے قصور مسلمانوں کی رہائی کے فیصلے آسمان سے نازل فرما دے ہوئے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما دے ہوئے، سچا پکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما دے ہوئے، اور یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ رب العزت ہر ایک کو ایمان والی موت نصیب فرما دے ہوئے اور مدینے والی موت نصیب فرما دے ہوئے۔ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، یہ بھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ تو کیا وہ کہتے نا کہ کیا کہتے، کوئی خوشی کی چیز یا کوئی نعمت مل جاتی ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے تو اپنے یہاں کیا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ بھائی اس کی تو نکل پڑی، اس کا تو کام بن گیا، اس کا تو کیا بن گیا، کام بن گیا، لوٹری لگ گئی اس کی۔ تو اگر مدینہ میں موت آ گئی تو ہماری بھی کیا لگ جائے گی، لوٹری لگ جائے گی۔ مدینہ میں موت آ جاوے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کہاں کی موت نصیب فرماوے، مدینے کی موت نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔ اور ابھی ہم نے جتنا بھی پڑھا ہمیں اس کا جتنا بھی ثواب ملا اللہ رب العزت یہ تمام ثواب سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، ہمارے پورے رشتہ داروں کو، اور خاص کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے ہیں یا ہو رہے یا ہوں گے اللہ رب العزت ان کی پاکیزہ بیوے آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔